السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ محترم بھائیو بہنوں، الحمدللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے تقریباً 27 سال 27 ایئر سے رقیہ الشرعیہ کی خدمات انجام دے رہا ہوں، جس سے آپ سب الحمدللہ واقف ہیں۔ میں مختصر بیان کروں کہ اس میدان میں نے ہزاروں لوگوں کو مختلف پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل حالات میں گھرے دیکھا۔ اس دوران میں لوگوں کی 3 قسموں کو دیکھا۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو مختلف پریشانیوں میں خاص طور پر جادو اور جنات کے اثرات سے متاثر ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کو قرآن و حدیث سے صحیح رقیہ کرانے کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ شرک، کفر اور اللہ کو ناراض کرنے والے راستوں پر بھٹکے ہوئے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو معلوم ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے، صحیح رقیہ یہ ہے، لیکن وہاں تک وہ پہنچ نہیں پاتے۔ بسا اوقات رقیہ گھر میں کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب رقیہ کرنے والے لوگوں کی مجبوریاں، ان کے حالات، ان کی غربت، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کی مفلسی، ان کو سمجھتے نہیں، ان سے بہت سارے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، نتیجے میں ان کا رقیہ نہیں ہوتا۔ محترم بھائیوں بہنوں، انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اللہ کی توفیق سے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اس سبجیکٹ پر ایک کتاب لکھوں، اور میں نے کڑی محنت سے اس کو لکھا، اور یہ کتاب تقریباً 216 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا نام ہدایت الرقیہ فی ضوء الکتاب والسنہ، یعنی رقیہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کے اندر تمام مشکلات اور آسیب، جادو، جنات، مشکل حالات، گھبراہٹ، پریشانی، تنگی، ان تمام چیزوں کے لیے کون سی آیتیں ہیں، کون سے اذکار ہیں، اور وہ کون سے وظائف ہیں، کون سے اوراد ہیں، تمام کو میں نے اس کے اندر دلائل کی روشنی میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی تقدیر پر ایک جامع حدیث کو نقل کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو تقدیر کی اہمیت معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد چونکہ پریشانیوں کے آنے کے اہم اسباب میں سے 2 اہم اسباب ہیں، وہ حسد اور نظر ہے، اس لیے دونوں سے بچنے کے تقریباً تمام طریقے اس کتاب کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کا نقصان برحق ہے، اس لیے جادو کا گناہ، جادوگر کو پہچاننے کی علامتیں، خاص طور پر بیوی شوہر میں دوریوں اور دشمنیوں کے جادو کو کیسے پہچانے، اور ان کی علامتیں اور نشانیاں کیا کیا ہیں۔ محترم بھائیوں بہنوں، آج یہ چیز بہت زیادہ ہے، میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، میں نے لوگوں کے احوال سامنے بیٹھ کے دیکھے ہیں، آج یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ اور پھر شادی میں رکاوٹ کا جادو، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، پھر بیماریوں میں مبتلا کرنے والا جادو، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں،
اور کاروبار میں رکاوٹ کا جادو، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے ان تمام چیزوں کو میں نے جو ہے جمع کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کا حل قرآن و حدیث سے میں نے بتانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ محترم حضرات، خواتین، بھائیوں بہنوں، اب تک جو ہے 3 چیزوں کا ذکر ہوا۔ ایک تو جو ہے نظر بد اور حسد اور جادو۔ نظر بد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ والقدر بالعین، میری امت کے بہت زیادہ لوگ اللہ کی تقدیر کے بعد نظر سے مرنے لگیں گے، اور تقدیر کو کوئی چیز پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو وہ نظر ہے، نظر تقدیر کو پیچھے ڈال سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ اسی واسطے اگر دیکھیں گے کہ آج لوگ جو ہے ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کا ایک سبب جو ہے نظر بد نکل کر سامنے آیا ہے۔ اور محترم حضرات و خواتین، جادو کی ان تمام قسموں پر بحث کرنے کے بعد تمام قسم کے جادو کا علاج قرآن و حدیث، قرآن مجید کی آیتوں اور سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے آسان انداز میں اس کتاب کے اندر بتا دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اپنا علاج خود کر لیں اور کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ پوری امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ثابت ہوئی الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ دوائیوں سے علاج کا طریقہ دلائل کی روشنی میں اس کے اندر میں نے بیان کیا ہے، تاکہ دعا اور دوا دونوں سے بإذن اللہ کے حکم سے مریض کو فائدہ ہو۔ پھر جن و شیاطین کے دھوکے کیا ہیں اور ان سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مفصل بحث کو میں نے اس کے اندر لایا ہے الحمدللہ۔ اور چونکہ اکثر لوگ تعویذ گنڈے سے ہی علاج کرانے کو صحیح سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت میں اس کے حرام ہونے کے دلائل اس کتاب کے اندر پیش کیے گئے ہیں، تاکہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آخر میں مشکل حالات کی آسانی، رنج و غم، گھبراہٹ، بے قراری، پریشانی، آزمائش سے نجات، دشمن سے ڈر اور خوف، نقصان یا مصیبت، اور جو ہے قرض سے نجات، دلوں کا سکون، اور اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار پر مشتمل دعاؤں کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ڈھنگ کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی انسان ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اس کے علاوہ قرآنی دعاؤں کے نام سے ایک مستقل باب قائم کیا گیا ہے، جس کے اندر تقریباً 37 یعنی 37 دعائیں جو مختلف حالات کے حل کے لیے قرآن مجید کے اندر ہیں، جس کو ایک ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ آخر میں مسنون نماز کا طریقہ بھی دلائل کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو سب سے پہلے اردو میں پرنٹ کیا، چونکہ آج اردو پڑھنے اور لکھنے والوں کی تعداد نہیں کے برابر ہے، اس لیے انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا، ٹرانسلیٹ کیا گیا، تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اور یہ ٹرانسلیٹ کے لیے بھی ایک خرچ آیا، جس کے لیے ہمارے ایک عزیز ہمارے دوست عاکف احد نے اس کا خرچہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو انگلش میں اس کا ترجمہ اور جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، اب چونکہ اس کی پرنٹنگ کا مسئلہ ہے، چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کتاب کی کاپیز کی ضرورت ہے، آپ سب سے گزارش ہے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ یقین کیجئے، میں نے 27 سالہ تجربے میں نے لوگوں کو دیکھا، ہزاروں گھر ایسے ہیں جن کی سسکتی زندگیاں ہیں، کہیں نظر بد سے پریشان ہیں، کہیں بیوی شوہر میں جدائیاں، سپریشن، کہیں معصوم غریب بچیاں خلا اور طلاق کے دھانے پر پہنچے ہوئے ہیں، کہیں بچیوں کی عمریں کافی بڑھ گئی ہیں،
रिश्तों से परेशान हैं, कहीं बीमारियों में मुब्तला हैं, आप यकीन कीजिए कहीं कारोबार से हाथ धोकर बैठे हैं, ऐसे हालात को मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, आंसू आते हैं, रोना आता है। और ये कई मजबूरियां इनकी हैं, या तो राखी का पता मालूम नहीं, राखियों के मसाइल भी बहुत परेशान कुन साबित होने को सुनाते हैं, और जो है ऐसी बेशुमार परेशानियां हैं जिसे मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह व मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। जो किसी मुसलमान की एक तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसकी एक तकलीफ को दूर करेगा। हदीस पाक से मालूम हुआ अगर दो तकलीफें आप किसी मुसलमान की दूर कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दो तकलीफों को दूर करेगा। तीन तकलीफें उसकी दूर हो रही हैं, अल्लाह ताला आपकी तीन तकलीफों को दूर करेगा। वमन यस्सर अला मुअसिरिन, अगर कोई तंदस्त पर आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में मेरे भाइयों बहनों उसके लिए आसानियां पैदा करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सदक़ता तुदफ़िउ हर्रल क़ुबूरि अन अहलिहा। अल्लाह ताला उसके सदका करने वालों की कब्र की गर्मी को जो है गर्मी को बुझा देता है। इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए फरिश्तों की दुआएं हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला व मलकानि यंजिलानि यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफिक़न खलफन व यक़ूलु आखिरु अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन। रोजाना दो मलाइका फरिश्ते इस जमीन पर उतरते हैं, एक दुआ देता है, अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करने वाले के माल को बहुत बढ़ा दे। दूसरा कहता है, अल्लाह तेरे खर्च से हाथ को रोक रोक कर रखने वाले के माल को तो तबाह व बर्बाद कर दे। ये रोजाना का मामला है। मोहतरम भाइयों बहनों, अपनी जानिब से, अपने मरहूमीन की जानिब से इस कार्य खैर में जो है हिस्सा लीजिए। चूंकि ये किताब जो है मदरसे दारुल अजीम से छपती है, मैं जो है दारुल अजीम का अकाउंट नंबर और दीगर स्कैनर्स देता हूँ, और जो है आपको बाकायदा इसकी रसीद पहुँचाई जाएगी। ये बहुत अहम फरीज़ा है, ये हम सब की एक जिम्मेदारी समझिए कि ये किताब का खर्च जो है 100 रुपये आ रहा है। आप जो है इसके अंदर बढ़ चढ़कर अपनी जानिब से और मरहूमीन की जानिब से आगे आइए। मैं कहता हूँ ये बेहतरीन अजर का काम है, ये बेहतरीन अजर का काम है। आपके इससे दिए हुए माल से लोगों की परेशानियां दूर होंगी। मासूम बच्चियां जो खुला व तलाक के धाने पर पहुंच गए हैं, ये इसके अंदर जो है जो इलाज का तरीका बताया गया है, जो जिक्र अस्कार बताए गए हैं, जिससे वो तमाम उनके मसाइल हल हो जाएंगे, बीवी शौहर में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, और जो है आपके लिए ये सदक़े जारिया होगा, ये अजीम सदका होगा। और इसी तरीके से कई जगह रिश्तों से परेशान हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए कौन सी दुआएं पढ़ना, वो कौन सी आयतों का एहतिमाम करना, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और वो रिश्ते होंगे, उनकी ज़िंदगी बनेगी, आपके लिए जो है वो दुआएं दे ना दे, अल्लाह ताला आपके काम से बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपके लिए सदक़े जारिया इसको शुमार करेगा। और इसी तरीके से मैं बयान नहीं कर सकता लोगों की परेशानियाँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इसके अंदर आगे बढ़ने की तौफीक बख्शे, और पाक परवरदिगार हमारे सब के देने को कबूल फरमाए। मैं एक तड़प लेकर ये काम किया हूँ, अल्लाह की तौफीक से आप आगे आइए, हम सब मिलकर जो है इस अजर सवाब को हासिल करेंगे, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को भी अच्छी करेगा। परवरदिगार आप सबके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत, अमन सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए। परवरदिगार आप सबको किसी भी तरह की परेशानी, बीमारी, तकलीफ, रंज, गम, मुश्किल, इन तमाम चीज़ों से परवरदिगार आप सबको जो है कोसों दूर रखे। परवरदिगार आपकी औलाद की ज़िंदगियाँ हंसती खेलती बनाए, उनकी तकदीरें अच्छी बनाए, और परवरदिगार उनकी ज़िंदगियाँ काबिल रश्क बनाए। और पाक परवरदिगार आप सबके घरों को शाद रखे, आबाद रखे,
خوش و خرم رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، اور پروردگار آپ کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنی نوازشیں نازل فرمائے، اور پروردگار جو ہے اپنی برکتیں نچھاور فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔